أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ جمعے میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ معلومات عرض کی تھی اور اس ضمن میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر پیار شغف محبت و شفقت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کو ہی نکاح میں دیتا چلا جاتا. حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی دختر کا انتقال ہو گیا تو نہایت غمگین اور پریشان رہتے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بلا کر کے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی دوسری دختر یا بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا، بلکہ یوں فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے عثمان میری بیٹی کا نکاح اللہ نے تجھ سے کر دیا. کس قدر مبارک تھے یہ حضرات جن کے نکاح خدا بند عالم کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائے، جن کی رشتہ داری تعلق داری
تمام کی تمام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمان کے مطابق ہوا کرتی تھی، اور یہ حضرات لمحہ بلمحہ اپنے درجات کو بلند سے بلند تر کرتے چلے گئے۔ دولت مند یا اعلیٰ یا ادنا، متوسط درجے کا صحابی یا بہت اعلیٰ درجے کا صحابی، عملی میدان میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہماتن کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابی ایسے گزرے جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ صحابی کیسا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی؟ نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور شہادت کی موت کے درمیان نماز کا وقت آیا ہی نہیں۔ کس دل سے اسلام قبول کیا ہوگا، کن جذبات سے اللہ کے دین کو اپنایا، کس یقین کے ساتھ اللہ کے دین کو قبول کیا کہ ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر سر دے دیا۔ اسلم حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ خیبر کے علاقے میں تشریف فرمائے، بکریاں چراتا ہوا ایک شخص آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ۔ سرکار مدینہ کے حکم پر بلا کر کے لے آئے حبشی نوجوان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ حضور میں بکریاں چراتا ہوں۔ کس کی؟ فلانے آدمی کا چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ وہ تجھے کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا 2 ٹائم مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی کبھی کپڑا بھی دے دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھے ایسی ذات کا پتہ نہ بتاؤں جو چاہے اس کا کام کرے یا نہ کرے، اس کا کہنا مانے یا نہ مانے، اس کی فرما برداری کرے یا نہ کرے، وہ پھر بھی ہر وقت ہر آن ہر لمحہ کھلاتا ہے اور کپڑا بھی پہناتا ہے، اور اگر مر جائے تو اس میں داخل بھی فرماتا ہے۔ میں تجھے ایسی ذات کا پتہ کیوں نہ بتا دوں؟ وہ کہنے لگا ایسی ذات کون ہے جو بغیر کام لیے بغیر کاج لیے، کام کاج بھی کوئی نہ لے، مشقت بھی کوئی نہ لے، محنت بھی کوئی نہ کرائے اور یوں ہی کھلاتا چلا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اور چرواہے تجھے معلوم ہونا چاہیے حقیقت میں کھلانے پلانے والی پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی نہیں پالتا۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جائے وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا ایسی ذات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں جو مشقت بھی نہ لے، مزدوری بھی نہ کرائے، کام بھی نہ لے، یوں ہی کھلاتا پلاتا چلا جائے۔ سرکار مدینہ نے قرآن کریم مزید سنا دیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ پاک اپنی مہربانی سے کھلاتا ہے۔ سجدے کرو جب بھی کھلائے گا، کفر کرو جب بھی کھلائے گا، شرک کرتے چلے جاؤ جب بھی کھلائے گا، قرآن کریم کی حمایت کرو تب بھی کھلاتا ہے، قرآن مجید کی مخالفت کرو تب بھی کھلاتا ہے، دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت میں امداد کرو پھر بھی کھلاتا ہے، اور سرکار مدینہ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت کرو پھر بھی کھلاتا ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے آج تک کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مزاج مبارک تھا، مہمان مسافر کے بغیر روٹی نہیں کھاتے تھے، بعض مرتبہ 2 دن کوئی ہاتھ نہ چڑھتا، بعض مرتبہ زیادہ وقت بھی لگ جاتا، مسافر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک روز راستے سے ایک مسافر کو ساتھ لے آئے، میرے گھر پہ کھانا کھائیو، میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا۔ خلیل اللہ نے دسترخوان بچھا دیا، کھانا رکھ دیا اور فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا میں تو اس نام کا منکر ہوں، میں تو یہ نام کبھی نہیں لیا کرتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے, غصے میں آ گئے, فرمانے لگے چلا جا, تو اتنا بڑا دین کا دشمن کیوں بن گیا, تو خدا کے نام کا بھی منکر ہے. وہ اٹھ کے چل دیا اور کہنے لگا خود بلا کر کے لائے تھے, خود ہی دھکا دے رہے ہو. ادھر سے آواز آئی میرے خلیل, ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا نام نہیں لیتا, ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں ہمارے نام کا بھی منکر ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ میرا نام سننا بھی نہیں چاہتا, پر اس کی 90 سال کی عمر گزر گئی, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اس سے دے کر کے پوچھ لو کہ ایک دن بھی اس کو کبھی بھوکا نہیں سلایا. تیرے دسترخوان پہ ایک دن آیا خلیل تم نے دھکا کیوں دے دیا؟ تم کون ہو کھلانے والے؟ تم کھلانے والے کب سے بن گئے؟ بلکہ جھڑک ملی اور آواز آتی ہے اے میرے خلیل آپ کھلانے والے کیسے بن گئے؟ کھلانے والا تو میں ہوں. اور یوں فرمانے لگے, کہتا ہے بس اٹھا کر رکھ اپنا دسترخوان تو, اور ہے نہیں میرے بندوں کا رحمان تو. میرے بندوں کا تو رحمان نہیں ہے, رزاق نہیں ہے, میں کھلاؤں گا اپنے بندوں کو. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, پیچھے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں. اے بڑے میاں, اے بزرگوں بات تو سنو, ذرا ٹھہرو تو صحیح. وہ کہتا ہے تو عجیب آدمی ہے, بلا کے لے جاتا ہے پھر خود ہی دھکا دیتا ہے, اور پھر بلانے کے لیے آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے رو دیا, اے بڑے میاں میرا معاملہ میرے اپنے اختیار کا نہیں, میری ڈور باغی, میری زندگی کا ہر لمحہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جس ذات کا تو انکار کرتا تھا مجھے غصہ اس لیے آ گیا, آج مجھے اسی نے جھڑکی دی ہے کہ تم کون ہو میرے بندوں کو کھلانے والے. ان کو میں کھلاتا ہوں, قسم دے کر پوچھ لو 90 سال کی عمر میں ایک دن بھی کبھی بھوکا نہیں رکھا, اس لیے میں تجھ سے معافی طلب کرنے آیا ہوں, آ میرے دسترخوان پہ آ جا. بڑا میاں لوٹ کر آ گیا اور کہنے لگا جب تیرا پروردگار اتنا حلیم ہے, اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے کہ وہ مجھے جھڑکی بھی دینا گوارا نہیں کرتا, تو پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر روٹی کھلا. عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں. حضرت عثمان غنی ہر وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے, الہی کوئی مہمان ہو میرا کھانا ہو, کوئی بھوکا ہو میری روٹی ہو, مسافر کی خدمت کرتا ہی چلا جاؤں, ننگوں کو کپڑے پہناتا ہی چلا جاؤں, اور میری زبان ہو تیرا قرآن ہو, بس اس حال میں میری موت آ جائے, میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں اسی طرح سے قبول فرما لی. اور ایک صحابی کی بات مخصوص نہیں, تمام تر صحابہ کرام اپنی زندگیاں اسی طریقے پہ گزارتے ہیں. اثار و ہمدردی کی مثالیں نظیریں وہ قائم کر دی, آج دنیا میں ان کے مقابلے میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. دنیا میں کچھ قواعد, کچھ باتیں غیر مسلم اپنا رہے ہیں جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, ہے بھی وہ حقیقت میں خدا کے ذات کے منکر, شرک کرتے ہیں. عیسائی لوگ یا دیگر قسم کے لوگ, انہوں نے اثار و ہمدردی کے آج وہ ریکارڈ قائم کیے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان کہلاتے ہوئے ڈوب کے مر جائیں. امریکہ میں لاکھوں آدمیوں نے ایک دفتر میں یہ لکھ کے دیا ہوا ہے, امریکہ میں لاکھوں انسانوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ جب ہمارا وقت قریب آ جائے, موت واقع ہونے کو ہو, ڈاکٹروں کو یقین ہو چلے کہ اب بچیں گے نہیں, ایکسیڈنٹ کے ذریعے یا کسی اور بیماری کے ذریعے, تو ہماری آنکھیں اتار کر کسی اور معذور مجبور محتاج کو لگا دی جائے تاکہ میری آنکھ جو ہے وہ کسی اور کے کام آ سکے. لاکھوں نے اس طریقے سے لکھوایا. اور اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خون کی ضرورت پڑے تو قطار لگ جاتی ہے. اس قسم کے دفاتر وہاں پہ قائم ہے کہ اگر کسی کو خون کی ضرورت پڑے تو مجھے اس فون نمبر سے فوراً بلوا لو, میں مرتے ہوں کہ جان بچانے کے لیے اپنا لہو دوں گا. ہزاروں لاکھوں انسانوں نے لکھوایا ہوا. یہ کافروں کا طرز زندگی ہے جو آج کل کافر ہے. وہ مرنے والوں کو بچانے کے لیے اپنا لہو دیتے ہیں,
وہ مرے ہوئے کو بچانے کے لیے اپنی قوت اور جرأت صرف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری آنکھ بھی کسی کے کام آ جائے۔ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں میں کپڑے، کوٹ، جرسیاں، طرح طرح کے گرم کپڑے کی انہوں نے گارنٹی بنائی ہوئی ہے، اور وہ غریب وطن اور مسکین لوگوں کے لیے اتنا دیتے ہیں کہ یہ غریب ملک رات دن اپنی جان کو لپیٹتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ آج تمہیں بازار میں سے جس کپڑے کی سلائی کا 100 روپیہ لگتا ہے وہ تمہیں 5 روپے میں بازار سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ آسمان سے کوٹھوں کا می نہیں برسا، دریا میں تیرتی ہوئی جرسیاں نہیں آئی۔ یہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں ان کی ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ کافر ہمدردی کرتا ہے، وہ آنکھ دینے کو تیار، وہ لہو دینے کو تیار، وہ کپڑے اتار کر دینے کو تیار، وہ دولت روپیہ پیسہ دینے کو تیار۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے، اگر ہمارے قریب ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہم پہلے ان کی جیب ٹٹول لیں گے، پہلے ان کی گھڑیاں اتاریں گے اور بعد کو ان کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈالیں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہم مسلمان ہیں، وہ کافر ہے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا نبی نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے؟ ڈاکے مارنے کی تعلیم نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی نے ہم کو سکھائی ہے؟ کسی کا چمڑا ادھیڑنے کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے؟ دوسروں کے حق غصب کرنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ہم کو دی ہے؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یافتہ حضرات کا تو کردار اتنا اونچا ہے، ایک صحابی نے زمین بیچ دی، دوسرے صحابی نے زمین خرید لی۔ جس نے زمین خریدی ہے وہ مکان بنانے کے لیے بنیادیں نکالتا ہے، نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آتا ہے، وہ فوراً سر پہ رکھ کر چل دیتا ہے زمین والے کے پاس اور جا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کی رقم ادا نہیں کی، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا بڑا قیمتی ہے، یہ اپنی دولت سنبھال لے، یہ اپنا ترکہ سنبھال لے، میری فقط زمین ہے، میں اس سونے کا مالک نہیں۔ اگلا کون سا پاکستانی تھا؟ وہ بھی تو نبی کا غلام ہے، دیوانہ ہے، پروانہ ہے، کہنے لگا مجھے میرے باپ والد نے نہیں بتایا، ابا نے نہیں بتایا، دادا نے نہیں بتایا، میں نے خود دفن نہیں کیا، لہذا جب مجھے میرے علم میں نہیں تو یہ سونا میرا نہیں تیرا ہے۔ لڑ رہے صحابہ اکرام آپس میں۔ وہ کہتا ہے پرایا مال کھانے کی مجھے عادت نہیں، میرے حلق سے کبھی اس قسم کا مال گزرا نہیں، میں پرایا مال جب سے میں نے کلمہ پڑھا میرے حلق سے کبھی حرام کا لقمہ کبھی نہیں گزرا۔ ہم جتنے زیادہ کلمے پڑھیں گے اتنے لقمے آسانی سے اترتے چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا گلا اتنا کھلا ہے کہ اس میں کچھ نہیں اڑتا، اس میں مرے ہوئے کا مال بھی صاف نکل جاتا ہے، اس میں عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق بھی صاف گزر جاتے ہیں، اس میں عوام اور قوم کے حقوق بھی تمام کے تمام اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے پل کے نیچے سے دریا کا پانی گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں آخرت کا احساس نہیں۔ اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ آخرت میں کتنا بڑا مواخذہ ہوگا تو ہم اپنے جگر پھاڑ پھاڑ کر کے رو رو کر کے مر جائیں۔ اصل بات یہ کہ ہمیں یقین کامل نہیں، ان حضرات کا یقین کامل تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارے سال کا خرچہ یک مشت بھیج دیا، لو میں فارغ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس وہ پیسے کی گٹھڑی پہنچی، عصر ظہر کے درمیان خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کر دے جسے پیسہ چاہیے، روپیہ چاہیے، غلہ چاہیے، کپڑا چاہیے، وہ عائشہ کے دروازے سے آ کر لے جائے۔ چنانچہ مدینے کے مساکین لوگ آنے شروع ہو گئے، خادمہ نے ساری دولت تقسیم کر دی۔ شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی اے اما عائشہ آج روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی چوہارا کھجور ہو تو لا دے۔ کہنے لگی گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں۔ خادمہ کہنے لگی اس وقت یاد نہیں دلایا ورنہ ایک کھجور تو میں روزہ کھولنے کے لیے رکھ لیتی۔ سارے سال کا خرچہ ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اس گٹھڑی کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے۔ سرکار مدینہ اسے دیکھ کر کبھی راضی نہیں ہوا کرتے۔ صحابی کہتا سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا، تو اس کو لے لے۔ وہ آگے سے کہنے لگا میں کیوں لے لوں، میرا نہیں ہے، یہ تیرا ہے، تو اسے سنبھال لے۔ مدینہ منورہ کے جج کے پاس کیس چلا جاتا ہے اور وہ پوچھ گچھ کر کے معلوم کرتا ہے، وہ کہتا میرا نہیں اس کا ہے، وہ کہتا ہے میرا نہیں اس کا ہے۔
وہ مدینہ الرسول کا جج ہے، صحابی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے بار بار زیارت کی ہے۔ دیدار رسول سے جو رات دن مالا مال رہتے تھے انہیں کیا کمی، یہ لوگ دیوانگی میں اپنا وقت گزار گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی میں 3 دکھ مجھے پہنچے، میری زندگی میں 3 دکھ مجھے اٹھانے پڑے، 3 مصیبت مجھے اٹھانی پڑی۔ سب سے پہلا دکھ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف میرے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اندازہ لاؤ، جو ہر وقت حضور کا دیدار کرنے کا عادی بن چکا ہو اور اسے حضور نظر نہ آئے، اسے کتنا بڑا غم پہنچا ہوگا۔ ارے جس نے 5 دن کے فاقے کاٹ دیے، خود فرماتے ہیں میں ایک روز 3 دن کا بھوکا تھا، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گرتا پڑتا بڑی مشکل سے پہنچا، میں نے دیکھا صحابہ صفہ طالب علم دین سیکھنے والے حضور کے پاس بیٹھے ہیں اور شرید کھا رہے ہیں، گوشت میں چرے ہوئے ٹکڑے چور کر کوٹ کر کھا رہے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا اوپر سے گردن بار بار اٹھاتا تھا، حضور مجھے دیکھ لے تو مجھے بھی شامل فرما لے۔ ہمارا زمانہ تو تھا نہیں، دربار رسالت ہے، صحابہ کا مجمع ہے، ہمیں تو اگر تھوڑی سی ضرورت بھی پڑ جائے فوراً آ کر کہہ دیتے میاں کس چیز کو لگ رہے ہو، کیا کھا رہے ہو؟ لیکن ابو ہریرہ 3 دن کا بھوکا، 3 دن کا فاقہ ہے، جو گردن تو اٹھاتا ہے تو حضور مجھے دیکھ لے، بولتا نہیں۔ سرکار مدینہ کی نظر پڑ گئی، جان گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ جب سب کو کھلا دیا، ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں یہ بات آئی تو پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے دیکھ بھی لیا تو اب کیا فرق پڑے، پیالے تو صاف ہو گئے، اب اگر حضور نے مجھے دیکھ بھی لیا تو اب بات کیا بنے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بلایا، سبحان اللہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جن کو حضور یہ فرماتے تھے ابو ہریرہ میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ نزدیک ہو گئے، فرمایا اور قریب آ جا، اور نزدیک ہو گئے۔ فرماتے ہیں پیالے کے کنارے کو ذرا سا یوں بھوڑا لگا ہوا تھا روٹی کا، اس شوربے میں چور کے جو روٹی کھائی اس کا ذرا سا بھوڑا لگا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک پہ یوں ذرا سا وہ لگا کر فرمایا ابو ہریرہ یہ حضور یہ لو کھاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنے دل میں سوچا کھاؤں، یہ چکھوں یہ تو چکھنے جو کا بھی نہیں، اتنا تھا تو بھوڑا انگلی کو لگا ہوا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے منہ کھول دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک اپنی انگلی مبارک میرے منہ میں ڈال دی اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ کھاتا جا کھاتا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا بالکل پیٹ بھر گیا پر انگلی سے وہ لقمہ ختم نہیں ہوا، شکم سیر ہو گیا، میں بالکل کھا پی کے پربار۔ معجزات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور بیمار ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سہارا دے کر کے بٹھایا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ آ گئے، فرمایا میرے قریب آ جا، اور نزدیک آئے، فرمایا اور میرے قریب آ جا۔ ابو ہریرہ اور قریب ہو گئے، فرمایا اور میرے نزدیک ہو جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اتنا نزدیک ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک سے میری جان مل گئی۔ فرماتے ہیں میرا دامن پکڑا، میری چادر کا پلہ پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے کچھ کام کی بات نہ بتا دوں؟ عرض کیا ضرور فرمائیے۔ فرمایا جمعے کے دن غسل کیا کر اور جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، جمعے کی نماز کے لیے سویرے آیا کر، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیا کی کوئی بات نہ کیا کر، اور فجر کی سنتوں کا خیال کیا کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ مخصوص میرے لیے ہے یا میں اوروں کو بھی بتلاؤں؟ فرمایا کل امت کے لیے ہے، جو اس پہ عمل کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم جمعے کے دن کم سے کم یہی سوچ کر کہ آج کے دن قیامت قائم ہوگی، ہر جمعہ آ کر کے کہتا ہے کہ آ گئی میں قیامت کی نشانی، جمعے کا دن ہوگا، اس لیے خوف کھانے کا دن ہے۔
صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ اللہ کرے، درود شریف کا گرد زیادہ سے زیادہ جمعے کے دن خاص طور پہ کرے۔ جن حضرات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھا، کمال پا گئے وہ لوگ، درجات پا گئے وہ لوگ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بار بار ہزاروں لاکھوں مرتبہ محبت میں آ کر درود شریف پڑھا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ کچھ اس انداز سے ہو جاتے ہیں۔ شہر بلخ میں ایک تاجر ہے، اس کے 2 بیٹے، اور وہ نہایت ہی خوش نصیب تھا۔ جہاں اس کے جواہرات کی تجارت تھی، جہاں موتیوں کے وپار تھے، جہاں بڑا بڑا اس کا کاروبار تھا، بہت اونچے درجے کا تاجر تھا، وہاں خوش نصیب اس لیے تھا اس کے پاس ایک ڈبیا تھی، جس ڈبیا میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے، 3 بال بھی تھے۔ دیکھی صحابہ سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک بھی ضائع نہیں ہونے دیا، اسے بھی تبرک سمجھا۔ اور آج ہم خدا کے قرآن کو تبرک نہیں سمجھتے، نبی کے فرمان کو ہم برکت والا نہیں سمجھتے۔ مکے سے جو وفد آیا تھا حضور سے باتیں کرنے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے وضو فرمائی تو صحابہ نے پانی زمین پہ نہ گرنے دیا۔ حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ جو ہاتھوں پہ پانی لے کر منہ پہ ملتے تھے، چہرے پہ ملتے تھے۔ تو مغیرہ بن شعبہ نے مکے میں جا کر کے کہا تھا کہ تم اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے، وہ اپنے نبی کی اتنی مطیع اور اتنی فرما بردار ہے، اس قدر محبت ہے ان کے دلوں میں، تم ان کو نہیں ہرا سکتے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، ایک برتن میں خون جمع کیا، ایک صحابی کو فرمایا جا اس خون کو لے جا، کسی ایسی جگہ ڈال کے آ جا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، کسی محفوظ مقام پہ اس خون کو لہو کو ڈال کے آ جا۔ وہ پسے پت دیوار گیا، دیوار کے پیچھے گیا اور منہ سے لگا کر کے پی گیا۔ ارے کیا کیا آقا؟ میں تو پی گیا، میں تو پی گیا ہوں۔ فرمایا تیری 7 پشتوں تک اثر رہے گا، 7 پشتوں تک نسل تک اثر چلا جائے گا۔ صحابہ کرام کمال درجے کے عاشق تھے، کسی وجہ سے بھی یہ حضرات ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، چاہے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی، چاہے انہیں پریشان ہونا پڑا، اور معمولی پریشانی نہیں، سر کٹا دیے، گردنیں قلم کرا دی۔ بات کر رہا تھا حبشی نوجوان کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تجھے کھلائے گا پلائے گا۔ حبشی نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ ہائے، مسلمان بنتے ہی کہنے لگا کہ کس قدر خیال آیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بکریاں ہیں یہ پرایا مال ہے، میں اب اسے پہنچانے جاؤں، میں اب اس کا کیا کروں، اسے پہنچا کے آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں نہیں، ان بکریوں کے پاس کھڑا ہو کر یہ آواز دے دے کہ تم سب کے سب جاؤ اپنے مالک کے یہاں پہنچ جاؤ، خبردار اگر ایک بچہ بھی ادھر ادھر ہوا تو ایسا نہ ہو کہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ اس چرواہے نے آواز دی کلمہ پڑھنے کے بعد، چرواہے کی آواز سن کر کے ریوڑ چل پڑا، تمام کا تمام ریوڑ اس یہودی کے پاس پہنچ گیا جس کا یہ حبشی نوجوان غلام تھا۔ جب اس نے معلوم کیا تو پتا چلا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مسلمان بننے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تسبیحات بتاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتلاؤ، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ کوئی ایسی چیز بتاؤ جو میں بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہوں میرے درجے بلند ہوتے رہے۔ اسی وقت کہنے لگا یا رسول اللہ، دین میں اسلام میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہو، سب سے اونچی درجہ پانے والی چیز جو ہو، مجھے وہ تلقین کرو، مجھے وہ سکھاؤ، مجھے بتاؤ جس میں میں انتہائی کامیاب ہو جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت بڑی دولت ہے۔
चुरासी असलम हबशी फौरन उसी वक्त जंग में शामिल हो गया और एक नमाज का वक्त भी नहीं आने पाया था कि पहले शहीद हो गया। एक नमाज भी ना पढ़ी, इधर कलमा पढ़ा, उधर सीधा बहिश्त में दाखिल हो गया। खुदावंद जुल जलाल ने जिनको नवाजा है। उखदूद नार का मशहूर वाकया मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी में नकल फरमाया। पहले अंबिया के वक्त में बादशाह वक्त है, वक्त के पैगंबर ने लोगों को तौहीद की तालीम दी, शिरक से बेजारी का इजहार फरमाया कि खुदा के सिवा कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, खुदा के सिवा कोई किसी की बनी हुई को बिगाड़ नहीं सकता और बिगड़ी हुई को दुरुस्त नहीं कर सकता। अल्लाह के कब्जे कुदरत में है ये सारा निजाम और मालिक जो वो हुआ और कोई क्या कर सकता है। चुनाचे बादशाह वक्त ने दरबार लगाया हुआ है, लोग आ रहे हैं, बादशाह को सजदा करते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, बादशाह अपने आप को सजदे करा रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि रब्बुल आलमीन के सिवा ये तेरा सर, ये तेरी पेशानी इतनी कीमती है, इसकी कीमत सैयदना हुसैन से पूछो, इसकी कीमत अब्दुल्लाह बिन जुबैर शहीद से पूछो, इसकी कीमत शहीद इब्ने मुसय्यब से पूछो, इसकी कीमत और शहीद होने वाले सहाबा किराम से पूछो कि उन्होंने ये सर कटा तो दिया पर गैर के सामने झुकाया नहीं। मर्द आ रहे हैं, सजदा कर करके बादशाह को खुश कर रहे हैं। उसने खंदक आग से भरवा रखी है, जो सजदा नहीं करेगा उसको इस आग में डाला जाएगा। अल्लाह की कुदरत, एक औरत आई, ईमानदार थी, मोमना थी, ईमान वाली थी, बादशाह के सामने लाई गई, सजदा कर, कहने लगी उस मालिकुल मुल्क के सिवा सजदा किसी को जायज नहीं, वो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, सारे जहान का पालनहार है, उसके सिवा ये मेरी पेशानी, ये मेरा माथा किसी और के लिए झुक नहीं सकता। वो मेरा महबूद है, वो मेरा मकसूद है, वही खालिक और मालिक है। बादशाह को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो काम बिगड़ेगा। सब मर्द, सब जवान, सब अमीर गरीब सजदा करते हैं, जाते हैं, एक औरत अकड़ गई। उसके वजीर सफीर कहने लगे तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा तौबा कर, कैसे करना पड़ेगा जब मेरे यकीन में, मेरे ईमान में ये जायज ही नहीं तो करना कैसे पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तेरे सामने लोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं। कि फिर? उन्होंने कहा ये कोई दलील थोड़ी है कि लोग कर रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह है, वो अल्लाह समद है, वो बेनियाज है, मैं खुदा की जात के सिवा कभी किसी को मैंने सर झुकाया ही नहीं है। बादशाह कहने लगा इसका इलाज करो भाई, वरना इसके साथी और यहां पैदा होंगे। ये तो कोई अकीदे की पक्की मालूम होती है। कच्चे अकीदे की जो औरतें होंगी वो अपने ईमान को यूं ही रेत की तरह बहा देती हैं। कपड़ों से नंगा, पेट से भूखा, किताब उठाए फिरता है, घरों में आकर के कहता है लाओ मैं तुम्हारी तकदीर बताता हूं, उंगली रखो मैं फाल खोलता हूं। कोई समझदार उससे पूछ ले कि तू जो गलियों में धक्के खाता फिर रहा है, तूने आज तक अपनी तकदीर की फाल नहीं खोली? अपनी तकदीर तो देखी होती, तेरी तकदीर में ये दर दर के धक्के लिखे हुए और बाज लिखे पड़े नौजवान ऐसे जासे में फंसते हैं, ये उंगली रखते हैं फिर वो पढ़ता है, यूं मिलेगा, ये होगा, तालीम अच्छी पास होगी, दूसरे मुल्क में जाओगे, ये होगा वो, उस पर यकीन है और खुदा की जात पर यकीन नहीं। अच्छे खासे लिखे पड़े लोग, समझदार लोग फिसल जाते हैं। और बाज़ शहरों में मुसलमानों, आप हैरान होंगे कि नौजवान तबका लिखा पढ़ा, एक जादूगर बैठा है वहां, उसने लिफाफों में कागज बंद करके रखे हुए हैं, एक चिड़िया उसने पाली हुई है, वो चोंच से पर्चा खींचती है और बाबूजी फिर उसे पढ़कर अपनी तकदीर देखते हैं। अल्लाह समद, मुसलमान तू कलमा पढ़ता है काली कमली वाले। ये कारी हनीफ मुल्तानी जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमा रहे थे। अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगे तो हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल 2024 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। فيه
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت پروردگار عالم نے ایمانداروں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو خطاب فرمایا، دل میں یقین رکھنے والوں کو خطاب فرمایا۔ جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے۔ وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے۔ وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے۔ کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے، جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی۔ رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے۔ شیخ اختار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا۔ فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد۔ فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کو کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا ماں باپ اکڑ نہ کریں کہ اولاد ہم بناتے ہیں۔ فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، بے پدر فرزند پیدا او کند ہی، طفل را در مہد گویا او کند ہی۔ بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی۔ تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے، فرمایا آیا کہ پوشیدہ سنجاب و صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور۔ ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا،
اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. حضرت شیخ عطار فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر. ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے. فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگ جو. فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھجاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے. اور ایک ایسا ہے کہ دو گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا ہے. پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی ہیں. فرمایا یکیرا شب و روز مسابدست، یکیرا شب و روز مسابدست، یکے خفتہ در کنجا میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے. اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب خانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہی مر جاتا ہے. تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے جس طرح سے چلائے. کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا. اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا. اور کبھی کبھی ہے غزوہ خندق کا احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. بہت بڑا پتھر آ گیا، اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا اٹھا کے لے کے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. صحابہ کو رجز آیا، شوق آیا، شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے. ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم کدال لے کر زمین کھودتے ہیں، جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ.
اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں، دنیا کا چین کوئی چین نہیں، دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں، میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجر، اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے، میرے مہاجرین کو معاف کر دے۔ نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے، نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے، جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہو، ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں، پتھر توڑ رہے ہیں، بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک پہ باندھے ہوئے۔ اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے، ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی، پیر مچھلیاں کھا گئی، اللہ میاں کہتا رہا نکلا آ جا ادھر باہر، کہنے لگا نہیں مجھے علی بنا کے جب نکلوں گا، کہتے نیچے کا دھڑ سارے ہی کھا گئے، جانور کھا گئے، 36 سال پانی میں کھڑے رہے۔ ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی، 36 سال کے روزے کہاں گئے، 36 سال کے سجدے کہاں گئے، 36 سال کی تلاوت کہاں گئی، 36 سال کا درود شریف کہاں گیا، 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی؟ پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میں نے کہا جا تو علی کو نہیں بن سکتا، علی تو ایک ہی تھا، جاؤ ہم نے تجھے 2 علی بنا دیا۔ میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سوان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی۔ بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاولک زکریا ملتانی کا داماد ہے، بولی شاہ قلندر کا بہاولک زکریا ملتانی نانا ہے۔ بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے، لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا، بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے، شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاولک کے بیٹے کی ہے، کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں، یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے، لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرتے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے، نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہاسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا
खत्मा किया करती थी। जिसकी माँ एक खत्म रोजाना का कुरान का करती हो, वो 36 साल तक नमाज कैसे छोड़ देगा? अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक मुकम्मल कुरान करीम, तमाम का तमाम कुरान पाक हाफिज जमाल बीबी बोली शाह कलंदर की अम्मा रहमतुल्लाह अलैह, शाह फखरुद्दीन की घरवाली पूरा कुरान मजीद रोज खत्म करती है। तुम सोच रहे होगे कैसे करती होगी? करने वाला करता है। जिसको लगन लग जाए, जिसको शौक पैदा हो जाए, जिसको ज़ौक पैदा हो जाए, जिसके दिल में सोजो गुदाब पैदा हो जाए, जिसके दिल में कलाम इलाही घर कर ले, जो आदी बन जाए खुदा से हर वक्त बातें करने का, अरे उसको क्या पता चले? अपने मन चाहती महबूबा हो, खूबसूरत दुल्हन हो, शाम को बातें शुरू कर दो, सुबह की अजान अगर मुअज्जिन देना, दोनों को दोनों यूं कहते हैं अभी से सुबह हो गई। इतनी बड़ी रात का उनको पता नहीं चलता, अपनी इन हिमाक में, अपने जोश मोहब्बत में, अपने मशगूलियत में। तो जिन लोगों को कुरान मजीद पढ़ने का जायका पड़ जाता है, 100 दुल्हन की मोहब्बत एक तरफ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में घर कर ले, जिसके दिल में अपना कलाम उतार दे। और मैं कहता हूं खुदावंद करीम अपने कुरान मजीद की एक एक आयत को जिसके खून के कतरे कतरे में बसा दे, उसके लिए पूरा कुरान खत्म करना क्या मुश्किल है? हाफिज जमाल बीबी रहमतुल्लाह अलैह पूरा कुरान मजीद रोजाना खत्म करती है। पेट में बोली शाह कलंदर है। कलंदर तो यहां से बनते हैं, कुरान से कलंदर बनते हैं, दुर्वेश कुरान करीम से बनते हैं, फकीर कुरान मजीद से बनते हैं, वली कुरान मजीद से बनते हैं। ये तो तुम्हारा जमाना है। चरस पी पी कर वली बनते हैं, भांग पी कर वली बनते हैं, चंडू पी कर के वली बनते हैं, और शराब पी कर के वली बनते हैं, नंगे फिर के वली बनते हैं, नमाज रोजे को ठुकरा कर वली बनते हैं। किसी जमाने में तो वली वो हुआ करते थे जिनकी अम्मा पूरा पूरा कुरान मजीद एक एक दिन में खत्म किया करती थी। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए। बड़े खूबसूरत हसीन बच्चा अल्लाह ने दिया, मगर इतने रोए कि खामोश नहीं करते। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, मुबारक हो लड़का पैदा हुआ। एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई, बोली शाह कलंदर के बाप से कहा फखरुद्दीन शाह मुबारक हो। और ये उस जमाने की बातें हैं जबकि सैयद जिना नहीं किया करते थे, सैयद सोने हुआ करते थे, सैयद सरदार हुआ करते थे, सैयद सखी हुआ करते थे, सैयद कुरान पढ़ता था, सैयद तमाम चीजों से बचा करता था। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हजरत जी मुबारकबाद तो बिल्कुल बजा है, मगर एक तो बताओ, जब से लड़का पैदा हुआ बस रो रहा, सारे घर में तूफान मचा हुआ है, बिल्कुल खामोश नहीं करता, मैं क्या करूं? जिन लोगों पर इत्काद हुआ करता है मुसलमानों का, बच्चों पे दम कराया करते हैं अल्लाह वालों से। शाह फखरुद्दीन अपने बेटे को झोली में उठाकर उस अल्लाह वाले के सामने ले आए कि दम करें आप, ये रोता बहुत है। उन्होंने दम करने के बजाय जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया। बोली शाह कलंदर जो बच्चे थे अभी 2-4 दिन के, चुप हो गए। ताकि नहीं खोल रखी जाती। तो शाह फखरुद्दीन ने, बोली शाह कलंदर के वालिद ने उस बुजुर्ग से यूं कहा कि हजरत ये दम मुझे भी सिखा दो, क्या पड़ा है? अगर आप चले गए और ये फिर रोने लगा तो मैं आपको कहां से तलाश करके लाऊंगा? कि
मस्जिद के मुल्ला तो आप है नहीं जो फिर पकड़ लाऊंगा। मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो सूरत बताओ, मुझे वो कलाम बताओ जो आपने पढ़ा है और ये खामोश हो गया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, और फखरुद्दीन तुझे मालूम है, तू जानता है इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और वो एक खत्म कुरान मजीद का रोजाना पढ़ती थी। इसको पेट में लेकर सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करती थी और कुरान मजीद के नूर का और इस बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब ये पैदा हो गया, अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, पलीत हो गई, उसने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, खसलत वाली की खसलत पूरी ना हुई, रोए ना तो क्या करे। मैंने एक ऐत इस कान में पढ़ी, एक ऐत उस कान में पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसे उसकी सही खुराक मिल गई, उसकी ग़िज़ा मिल गई, जो ग़िज़ा बनी रही रात दिन कलाम इलाही का नूर और बोली शाह कलंदर की रूह और जिस्म। जिस कलंदर को उसकी मां ने इस तरीके से पेट में रखा, एक एक खत्म पूरा कुरान का पढ़ती हो, इशराक और तहज्जुद तक के नफिल पढ़ती हो, एक वक्त भी गफलत में ना गुजारती हो। खुदा की कसम इस गोद से फिर कलंदर पैदा क्यों ना हो। आजकल कलंदर बनना बड़ा सौखा है। कब्रिस्तान के किनारे पे जाके कुल्ली डाल लो, 2-3 नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते पाल लो, 2-4 नल्ले तड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी। और कमाल है, मुझे तो एक और बड़ा दुख हो रहा है, लोग गुस्ताख हमें बताते हैं। मैं परसों लाहौर गया था तो कुतुब आलम हजरत मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, मैं उनके मज़ार की ज़ियारत के लिए जब लाहौर जाता हूं तो हमेशा जाता हूं। खुदा की कसम अब भी निराली खुशबू आ रही थी, मगर ये मुझे मालूम करके बड़ा दुख हुआ कि कहां गए ये जर्नैल और कहां गए ये कर्नैल और कहां गए ये एसपी डीएसपी और ये एमडीआ और ये कमेटी। हर शहर में गंदगी का डीपू कब्रिस्तान को बना लिया गया। मजहब चुंगी से गुजरकर जब हम कब्रिस्तान को गए, कब्रिस्तान के दरमियान में सड़क पर गंदा नीला जबरदस्त बदबू। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुर्दों के ऊपर पखाने फेंकते हो जो बोलकर जवाब नहीं देते, जो बोलने की ताकत नहीं रखते, उन पे गंदगी फेंकते हो। ये 14 नंबर के जाके पीछे देखो जहां कब्रिस्तान है, तमाम शहर का गंद उठाकर कब्रिस्तान में लाके फेंका जाता है। ये मुसलमान है जो मुर्दों की तौहीन करते, वहां भी मैं हूं और बेअदबी ये करते। जुआ कब्रिस्तान में बैठकर खेलते, शराब कब्रिस्तान में बैठ के पीते हैं, बम का रगड़ा सारा दिन कब्रिस्तान में लगता है। इन मुर्दों से पूछो अगर तुम्हारे अंदर ताकत होती तो इन लोगों को मार मार कर इनका वो बरकस निकाल देते। बल्कि मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जब मैं वहां से गुजरता हूं तो हर एक मुझसे ये कहता है सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, सबके सब हैं राह रवे कुएं फना, जा रहा है हर कोई सूए फना, और बह रही है हर तरफ जूए फना, आती है हर चीज से बूए फना। वो अहले कब्रिस्तान वाले मुझे और तुझे आवाज दे दी करके कहती है और शर्म करो गैरत करो, कभी हम भी तुम्हारी तरह यूं ही दुनिया में दंदलाया करते थे, अफसर बने फिरा करते थे, डॉक्टर बने फिरा करते थे, हम बड़े बड़े ताजिर थे, हम बड़े बड़े बलिस्टर थे, हम बड़े बड़े वजीर थे। आज हालत ये बन गई जो मिसाल तो दिए खुशी बयां
حرف شاہ وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا, اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں. میری پوزیشن آج کچھ اور ہے, میرا معاملہ آج کچھ اور ہے. آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال, میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک, ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے, میں بولوں گا نہیں. مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا, پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو, سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے. ڈرا کرو, خوف کھایا کرو, یاد کیا کرو اس گڑھے کو. مگر نہیں, ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے. میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے. ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر 3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا, اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے, کیسے گزار دیے اس نے. پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا, پھر یہ پانی پتی میں رہے, 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتوا دیا. پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی. لکھا ہے سوانح حیات میں, اور ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ کھانی ہوتی تھی, نہ ڈھول نہ ڈھپلا نہ تبلا نہ فرنگی نہ ہارمونیم, کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے, مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا. پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی. خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت عشقیہ کلام, اور دوسروں سے بھی سنتے, اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی, نماز بھی جاری رہتی تھی. کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا, اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے. اصل نام ہے شرف الدین, بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا. اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنا اور سمجھا, قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے. دولت کی وجہ سے نہیں, بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں. چنانچہ سید عطا اللہ صاحب بخاری سب کہتے رحمت اللہ علیہ, اتنا جلیل القدر انسان, ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما, عظیم خطیب, انقلابی خطیب, طوفان برپا کرنے والا خطیب, انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب, ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب. جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی. شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے, رات کا وقت تھا. سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی.
सुपगन जेल जो अंग्रेज था वो सुन रहा था। चांद की चांदनी जुबान अताउल्लाह शाह की कलाम खुदा का, जो दिल में आ गई सारी जेल। और सुपगन जेल ने आकर के दरवाजे पे कहा, शाह जी कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, कोई हसरत हो तो बताओ, मैं पूरी करूंगा। फरमाया मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि हमारा मुल्क छोड़कर चले जाओ और इन मिर्जाइयों को साथ ले जाओ जिनको तुमने पाला है, जिनका तुमने बुट्टा लगाया है। इन हजरात ने तमाम उम्र खत्म नबूवत की हिफाजत में गुजार दी। हज को नहीं गए, सारी उम्र उम्रे को नहीं गए, लोगों ने इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, बहुत कहा कि आप चले जाए। शाह जी फरमाया करते थे कि अगर मैं हज को जाऊं तो मदीने जाऊंगा, रोज़े अक़दस के सामने जाऊंगा। अगर नाना ने ये पूछ लिया कि अताउल्लाह शाह क्या खत्म नबूवत का मसला हल हो गया, तो जवाब क्या दो? इसलिए मेरा जाने को दिल नहीं करता, शर्माता हूं नाने से। तो जिस साल अल्लाह पाक ने मुझे ज़ियारत हरमैन शरीफैन की सआदत अता फरमाई, तो वहां मक्के में एक आदमी जिनको हम नेक जानते थे, उन्होंने ख्वाब देखा और वो उन लोगों में से था जिनके पास बैतुल्लाह की चाबियां होती हैं। तेरे पास दुकान की चाबी होगी, मेरे पास खोखे की चाबी होगी, उसके पास मकान की चाबी होगी। वो कितने मुतबर्रक लोग होंगे जिनके पास बैतुल्लाह की चाबी होगी। उन्होंने बतलाया कि हमने एक दिन ख्वाब देखा कि अंबिया किराम सवाब फरमा रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ज़करिया अलैहिस्सलाम है, अय्यूब अलैहिस्सलाम है, सैकड़ों पैगंबर अल्लाह के अलैहिस्सलातु वस्सलाम तवाफ फरमा रहे हैं। और फरमाते मैंने देखा कि सबसे पीछे अताउल्लाह शाह चल रहे तवाफ करते करते। तो पूछा कि शाह जी ये मकाम कैसे मिला अंबिया के साथ मिलकर तवाफ करने का? फरमाया अल्लाह पाक ने खत्म नबूवत की हिफाजत के सदके में इजाजत अता फरमा दी कि अताउल्लाह शाह जा मेरे अंबिया के साथ मिलकर तवाफ। अर्ज करने का मतलब और मकसद ये, किसी की मुखालफत मकसूद नहीं, किसी के साथ जिद और इनाद नहीं, बल्कि मकसूद है हिदायत कि अल्लाह पाक हम सबको मरने से पहले कलमे और ईमान की सही दौलत अता फरमाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बात लिख लो, ये नोट कर लो कि जो कुरान मजीद के खिलाफ है वो विलायत नहीं, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ है वो विलायत नहीं, वो पीरजियत नहीं, वो कोई औलिया कराम नहीं, वो बुजुर्गान दीन नहीं, वो सरासर धोखा है, शैतानी चक्कर है। अब बताओ इमाम हुसैन वली है कि नहीं? वो तो खंजर की छांव में भी सारा खानदान देने के बाद भी ढेर लगा हुआ है लाशों का। कई दिन गुजर गए, पीने के लिए भी पानी नहीं। हुसैन ऐसे वक्त में भी नमाज को कज़ा नहीं करता। तमाम सहाबा किराम बदर हुनैन में, खंदक और ताबूत में, बड़े बड़े मार्कों में नमाज कज़ा नहीं करते। अगर मुसलसल जंग हो रही है, नमाज तो क्या कज़ा करना, जमात भी कज़ा नहीं करते। एक सफ एक जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है, दूसरी जमात काफिरों के मुकाबले में तलवार चला रही है, गर्दनें काट रही है, अपनी गर्दनें कटा रही है। एक रकात ये पढ़कर चले गए, दूसरों ने आकर दूसरी रकात पढ़ ली। इस तरह से अल्लाह मियां ने फरमा दिया, और मेरे बंदों
और मेरे नबी के गुलामों, चाहे तुमने किबले से पीठ फेर ली, चाहे किबले से तेरा मुंह फिर गया, तो घोड़े पे सवार भी हो गया, तेरी अत्तहियात भी चली गई, तेरा रुको सजदा भी चला गया, लेकिन गर्दनें तूने लोगों की काटी, लहू बहाया, अपनी गर्दन कटा दी, गर्दन कटा कर कीमा बनवा दिया। ओ मेरे बंदे आ जा, मैं तुझे अब भी नमाज ही में समझता हूं। वरना मसला यह है कि किबले से मुंह फिरा और नमाज टूट गई। अमले कसीर, अगर तुमने एक रकात में 3 मरतबा खुजा लिया, खारिज कर ली, तो नमाज टूट गई। मगर यहां तलवारें चलाने से नमाज नहीं टूटी। क्यों? इसलिए ये लड़ाई नाम तेरा है और मेरे बंदे लड़ाई असल में मेरी है। नमाज भी मेरी, तू भी मेरा, लड़ाई भी मेरी, कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई। उस जमाने में तमगैनी मिला करते थे, तमगैनी तकसीम हुआ करते थे, बड़ी बड़ी दौलत नहीं मिला करती थी। वहां तो सिर्फ एक बात थी, तशरीफ फरमा है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आता है कि नौजवान यूं झोली में अंगूर है, यूं झोली में अंगूर है और 1-2 दाना यूं हाथ में है, यूं खा रहा है। झोली अंगूरों से भरी हुई है, हाथ में 2-4 दाने हैं, खा रहा है। हुजूर के सामने आया, कहने लगा ये क्या है, ये क्या लड़ाई है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल और काफिरों की जंग है। इधर वाले क्या कहते हैं? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद करीम के बाद नबी कोई नहीं। ये यूं कहते हैं, आप यूं कहते हैं कि वो कहते हैं कि हर कोई कुछ कर सकता है। मुसलमान नहीं था पहले से। कहने लगा फिर गवाह हो जाओ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है। और वो जो झोली में अंगूर थे वो ये नहीं मेरे तेरे जैसा होता, पहले यूं पल्ले में बांधता, फिर काम आ जाएंगे, फिर यूं कंधे पे डालता, शायद किसी वक्त काम आ जाएंगे। झोली यूं पकड़ रखी थी, यूं छोड़ दी, सारे नीचे गिरा दिए और कहने लगा अगर इस जंग में जाकर कोई मारा जाए तो क्या होगा? हुजूर ने फरमाया गवाह हूं, जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। झोली के अंगूर फेंक दिए, हाथ से फेंक दिए, और जो हलक में था इतना भी अच्छा ना समझा के मुंह से चबाकर नीचे तो उतार लूं, ये उंगली हलक में देकर निकाल दिए और कहने लगा सलाम अलैकुम, इंशाअल्लाह मेरे नबी आज मेरी तेरी जन्नत में मुलाकात होगी। और गया है एक साहबी वापिस आ रहा तलवार तीर उठाने के लिए, पूछा किधर आए? कहना कुछ काम तो वो हो। अरे आगे बढ़ो, इस पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। और फिर ये नौजवान आगे बढ़ा और काफिरों के झमघटे में जाकर हमला किया है। कितने काफिरों को कत्ल करता हुआ इसके बाद टुकड़े कर दिया है। इधर कलमा पड़ा, उधर शहीद हो गया। और खुदा की कसम कितना बड़ा यकीन आया उसको अपने नबी की जुबान का। अंगूर फेंक दिए, हाथ के अंगूर फेंक दिए, मुंह में जो थे वो निकाल कर फेंक दिए। और सिर्फ इस बात पर ये नहीं कि चलो कलमा पढ़कर बैठ जाऊं, गया है और जाकर टुकड़े करा। आज हमें अल्लाह पर ईमान यकीन नहीं, अल्लाह पे भर दिए हुए कलमे पे ईमान और यकीन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर यकीन नहीं। अगर हमारे यकीन सही हो जाए तो ये सारे निजाम आलम को हम ठीक कर सकते हैं, पूरी दुनिया का निजाम सही हो सकता है। मगर हमारे यहां तो तरीकेकार ही कुछ और बन गए ना। मुबारक हो आप लोगों को भाई, आप सब लोगों ने गाना सीख लिया है। किसी मुल्क को अगर गाने वालों की जरूरत पड़ी तो हमसे राब्ता कायम करें, मैं सप्लाई किया करूंगा। कुरान शरीफ पढ़ते हुए फांसी लगती है,
درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ۔ وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا۔ اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا، اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا، گاؤ بھائی گاؤ، سبحان اللہ۔ مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں۔ مسلمان ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا، تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے، تم کہاں سے نکال کے لائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو، کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ ان نے کہا لڑائی قائد کی مکان کی کہ نہیں، خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں؟ لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی لڑائی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور سڑکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے۔ اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا، ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے۔ یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا۔ کسی کو مجبور کرتا ہے کہ گندم برو ید جاؤ اد جاؤ، گندم برو ید جاؤ جاؤ، اد مکافات عمل غافل مسو۔ بھئی اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جاؤ بیجو گے تو جاؤ پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے۔ اور بڑی عجیب بات کہی منظوم نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے۔ کرنے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گوانا ایک دن۔ جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کے حضور میں، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں